نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہے، آخری آیات ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 284 سے لے کے 286 تک۔ سب سے پہلے ہم ان کے روٹس دیکھتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ للہ کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ اونرشپ آئے گی، ٹھیک ہے، مربی ہونا، منتظم ہونا، یہ سب کی تربیت کرنے والا، سب کو پالنے والا، انتظامات کرنے والا آسمان اور زمین کے، وہ سب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ انسان دنیا میں تھوڑی سی چیزوں کو جب دیکھتا ہے کہ اس کے مالک ہیں، جو اسے اون کرتے ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، اس سے اس کے اوپر رعب آتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ زمین اور آسمان، پوری کائنات اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کی ہیں، تو سب سے زیادہ جس سے ہمیں رعب میں رہنا چاہیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے، بدا یبدو کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، دکھانے کو، یعنی اگر تم دکھاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، شو کرتے ہو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو بھی تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی جو تمہارے اندر کی باتیں ہیں، اگر تم ان کو، خیالات کو ظاہر کر رہے ہو، یا پھر او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اس کو، یا تم نے اس کو چھپا دیا۔ تخفو میں خاف اور یا اس کا روٹ ہے، چھپا دینے کے لیے، خفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھپانا۔ یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تم سے اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے اور باہر ہے اس سب کا حساب اللہ تعالیٰ تم سے لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، تو بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اقتدار اور ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ یغفر جو ہے، جہاں جیسے ہم جانتے ہیں یہ ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھپا دینا، غفرہ چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے جس کی چاہتا ہے گناہوں کو، اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آمن الرسول، ایمان لائے رسول۔ الرسول میں یہاں پہ الف لام بھی ہے، اس کا مطلب کسی خاص رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بما انزل الیہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اس کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ اپنے رسول کو عطا کیا، ان پہ نازل کیا، اس سب پہ رسول ایمان لاتا ہے۔ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے کس پہ ایمان لانا ہے؟ کہ اس کے رب کی طرف، کہ یہ سب کچھ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور ساتھ میں والمؤمنون، سارے مومن بھی، جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ کل آمنا، ہر ایک ایمان لایا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لایا جا رہا ہے، ایمان کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کل آمنا باللہ و ملائکتہ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، پھر اس کے بعد فرشتوں کی ذات پر، پھر وکتبہ، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، نہیں فرق کرتے ہیں درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، یعنی جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، کسی کو کم زیادہ نہیں بتاتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اہل ایمان نے، کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ اطاعت، اطاعنا جو ہے طوا واو اور عین اس کا روٹ ہے، تو ان سے بنا ہے، خوشی سے مان لینا۔ غفرانک، غفرانک کا روٹ بھی غفرہ ہی ہے، غفران مصدر ہے، ٹھیک ہے، انتہائی عاجزی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غفرانک، تیری بخشش، ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔
دنیا میں بھی انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہر کام کے بعد وہ رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آخرت میں تو اس کو اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اگر آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں تو ہی وہ تکلیف آپ کے اوپر آئے گی، ادروائز اگر آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے، پیچھے غفرانہ کا لفظ آیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ملے گی اس کی وسعت سے زیادہ، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، جو کچھ انسان کوشش کرتا ہے وہ اس کے اپنے ذمے ہے، اور وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے ذمے ہے، یعنی جو انسان کماتا ہے یا جو وہ نہیں کما پاتا، جو اس کی کوششیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ اسی کے اوپر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا، مؤاخذہ اخذہ سے بنا ہے یہ، یعنی ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، کن باتوں میں جو ہم بھول گئے ہوں، نسینا میں نسیان سے بنا ہے یہ، نون سین یا اس کا روٹ ہے بھول جانا، غفلت حافظے کی کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، او اختانا، یا جو ہم نے خطا کی ہو، خطا کرنا ناسمجھی لا علمی یا جہالت کی بنیاد پر جو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ یہ اب بندہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ربنا ولا تحمل علینا، اور اے ہمارے رب نہ تو ڈال، حملہ اٹھانے کے لیے، کیری کرنے کے لیے کہتے ہیں، بوجھ اٹھانا، علینا ہم پر، اسرن، اسرن بھی بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا بوجھ جو انسان کی کمر توڑ کے رکھ دے، کما حملتہ، جیسے کہ ڈالا تو نے اس کو، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو اس سے پہلے گزرے، جو ہم سے پہلے لوگ گزرے، جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان پر جو بوجھ تھے وہ ہم پہ نہ ڈالیے گا۔ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب اور نہ تم اٹھوانا ہم سے، یعنی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا کہ ہمیں وہ بوجھ اٹھانا پڑے، ما لا طاقت لنا بی، جس کی ہم میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ طاقت کس چیز کی ہے؟ یہاں پر سخت شرعی احکام کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسے احکامات جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم پورے نہیں کر سکتے، ان کا بوجھ ہم پہ نہ ڈالیے۔ واعف عنا، اور درگزر فرما، عفون جو ہے یہ این فا اور وائس کا روٹ ہے، مٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پوری طرح سے اریز کر دینا، ٹھیک ہے، جو کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو مٹا دے، وغفر لنا، اور بخش دے ہمارے لیے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، آمین۔ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، ٹو اللہ belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth، جتنا کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، چاہے وہ کوئی مادی اشیاء ہو یا غیر مادی اشیاء ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے۔ انسان کو یہ سب کچھ صرف وقتی طور پر ملا ہوا ہے، اس کو وقتی ملکیت دی گئی ہے، اصل مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ whether you show what is within yourselves or conceal it، جو آپ ظاہر کریں یا چھپائیں، اللہ will bring you to account for it، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دے گا۔ then he will forgive whom he wills and punish whom he wills، اللہ is over all things competent، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں ذکر ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے۔ تو آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آسمان میں عرش ہے، اس کی کرسی ہے، بنی آدم کی روحیں تھی، پھر اس کے بعد ستارے ہیں، افلاک ہیں، سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، جتنے بھی، وہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمارا علم کیا ہر ہوا؟ چیز کو احاطے میں کیا ہوا ہے۔ جی، اپنے مائک میوٹ ہی رکھیے پلیز۔ قرآن فرماتا ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کہ تو یہ سب آسمان کے اندر ہے، جو کچھ بھی ہے جو انسان جانتا بھی نہیں ہے وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے، اس خشک زمین میں ہو یا سمندر کی تہ میں ہو،
ٹھیک ہے. اس کے اندر کون کون آتا ہے؟ تمام مخلوقات بھی آتی ہیں، انسان، جنات، غیر عاقل مخلوقات میں کون کون ہے؟ پتھر، پہاڑ، ہوائیں، اس کے علاوہ حیوانات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آتے ہوں یا نہ نظر آتے ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. زمین ہے، اب زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، معدنیات ہو گئی یا سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے کتنی کتنی وسیع ہوتی ہے سمندر کے اندر کی گہرائی، اس کے اندر کتنی مخلوق ہے. سمندر میں کہا جاتا ہے کہ زمین کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مخلوق پائی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اب یہاں پر دیکھیے للہ ما فی السماواتی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ سماوات اور ارض، زمین اور آسمان اللہ کے ہیں، جب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہی کے ہے زمین آسمان. پہلے یہ لایا گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تو یہ للہ ابتدا میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکیدی حکم ہے. یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے آیت آ رہی ہے، اس میں تاکید دی جا رہی ہے کہ یہ یاد رکھو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، آسمان اور نیچے زمین. تو اگر آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے ہیں تو میں بھی تو اپنے رب کا ہوں، میں بھی اسی کا ہوں، میں بھی اسی کو بلونگ کرتا ہوں، اور جو میرے اندر ہے، جو میرے ظاہر ہے اور باطن، وہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہے. جیسے زمین آسمان کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ایسے ہی ہمارے بطون کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے نفسوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. اس کے بعد آتا ہے نا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جب روایت میں آتا ہے حضرت علی نے جب یہ آیت سنی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. آپ کا خیال یہ تھا کہ جو دل میں گزرنے والے خیالات ہیں اگر ان پر بھی انسان کی پکڑ ہونے لگتی ہے تو پھر انسان کو معافی کیسے ملے گی؟ پھر ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے خیالات کو بھی قابو میں لا سکیں. تو آپ نے یہ فکر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کی، ان کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا کیا مطلب تھا کہ اب یہ مت کہیے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سے نہیں ہوگا. یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی زبان سے جاری کیے ہیں، آیات کے فارم میں آپ کے سامنے نازل کیے ہیں، آپ کو اور مجھے کیا بولنا ہے؟ فوراً ان کی تصدیق کرنی ہے اور کہنا ہے ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. اطاعت کی توفیق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تب اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمعنا واتعنا، بس یہ کہو کہ آپ نے سنا اور اطاعت کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دے گا. تو انسان کی جو سوچ ہے، اس کے اندر کے خیالات ہیں، وہ بھی عمل میں شمار کرتے ہیں، وہ بھی اس کی عبادت کا حصہ ہے، ان کو بھی عمل کی فارم میں ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے جیسے پچھلی آیات میں آتا ہے نا، لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے دل گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دل گنہگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر بھی وسوسے آتے ہیں. دل ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان اپنی بات چھپاتا ہے، چاہے وہ ظاہر کرے نہ کرے، کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. تو غور کرنے پر یہ عظمت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے کہ زمین آسمان سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. تو جو دل کے اندر کے خیالات ہوتے ہیں، فاسد خیالات ہیں یا برے خیالات ہیں، ان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مالک ہوں، مجھے بھی اس کے آگے جھک جانا چاہیے. تو اس کا پچھلی آیات سے اس طرح سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ بندہ جو دل میں گناہوں کو محسوس کرتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی زمین اور آسمان کی تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ کی انسان کو نظر رکھنی چاہیے. تو سورہ کے اختتام پر یہ سبق یاد کرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات ایک اندازے سے بنائی ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح انسان بھی خاص مقصد سے اس دنیا میں آیا ہے. اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو گوا دیتا ہے تو کل اس کی پوچھ ہوگی. قرآن میں آتا ہے نا، کان، آنکھ اور دل، ان سب سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کا کہاں استعمال کیا گیا. تو ظاہری اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں ان اعمال کو، لیکن انسان کے جو دل کے اندر کی، جو اس کا ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اس کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، جو اس کے نفس سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر کبھی کبھار انسان کا خیال اختیار نہیں بھی ہوتا. تو محاسبہ کن خیالات کا ہوگا؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے نا آپ کے اور میرے دل میں کہ ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے ایسے خیالات کا آنا یا ان کا روکنا. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ محاسبہ صرف انہی خیالات کا ہوگا جو ہمارے ارادے اور اختیار میں ہیں. تو یہاں سے یہ چیز نکل کر آتی ہے کہ انسان کے اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی. ظاہری جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور باطنی جو ہمارے انٹرنل ہیں. ٹھیک ہے، اب باطنی خیالات بھی 2 طرح کے ہیں، ارادی
اور غیر ارادی. ارادی وہ جو ہمارے ارادے میں اختیار میں ہے، جن کو ہم والنٹیئر کر سکتے ہیں، جن کو ہم اپنے قابو میں کر سکتے ہیں. اور دوسرے ہیں غیر ارادی، جن پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. تو ان ارادی کے اندر بھی آپ دیکھیے دو سب ٹائپس ہیں. جو ارادی ہیں یعنی جو ہمارے خود کے آنے والے خیالات ہیں، یا تو اچھے خیالات ہوتے ہیں یا برے خیالات ہوتے ہیں. یعنی ہم یا تو اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، یا پھر ہم بری چیزوں کو سوچتے ہیں. ان اچھوں کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایمان، اللہ کی محبت، تقوی، صبر، شکر، نیکی کا ارادہ، استقامت، اچھی نیت، خشیت، توکل، اچھا گمان. یہ سب اہل ایمان کے اندر یہ اچھے ارادے ہیں جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جو انسان جو ہے ارادی طور پر جو ان کو ایکوائر کرتا ہے. پھر برے خیالات بھی جو انسان ارادے کے طور پہ سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک، کفر، نفاق، تکبر، حسد، بغض، بدگمانی. ٹھیک ہے، بعض گمان بھی گناہ کے درجے پہ آتے ہیں. قرآن میں آئے تھے نا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے گمان سے بچا کے رکھو، کیونکہ بعض گمان دوسروں کے بارے میں جو ہم غلط گمانی کرتے ہیں وہ بھی گناہوں کا درجہ رکھتے ہیں. تو انسان کا مواخذہ کن پر ہوگا؟ ان کے ارادے، یا جو ارادی اعمال ہوتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان پر ان کا مواخذہ ہوگا. جو غیر ارادی ہیں اس پہ انسان کی پکڑ نہیں ہوگی. غیر ارادی جو ہیں جو انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا انسان کی نفس کی گدگداہٹ ہوتی ہے جو اس کو غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کے اوپر انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسوں کے بارے میں پوچھا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ایمان کی پہچان ہے. یعنی جو کبھی کبھار ایسے وسوسے آتے ہیں نا کہ انسان جب ان کا خیال کرے تو اتنا برا محسوس کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کاش ہم ان خیالات کے آنے سے پہلے مر ہی جاتے، یا یہ خیالات ہمارے اندر کیوں آئے؟ کیا ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، یا ہم گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ انسان جلنا پسند کرے ان خیالات کو سوچنے سے بہتر. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی تو ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ وسوسے وہی آتے ہیں جہاں پر ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ آپ دیکھیں گے نا، جہاں دولت، مال و دولت زیادہ ہوتی ہے، چوری کے چانسز وہیں زیادہ ہوتے ہیں، ڈاکو وہیں پہ زیادہ آتے ہیں. اسی طرح جس بندے کے دل میں ایمان اور اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، وسوسے اسی کو زیادہ آئیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. نا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ ان وسوسوں پہ جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں معاف کر دیا ہے. البتہ ان پر پکڑ ہوگی جب ان پر عمل کر دیا جائے گا. یعنی ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آ رہے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کر دیتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو کیا ہے؟ ان پر ہماری پکڑ ہوگی. تو جب تک وسوسہ زبان سے ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ وسوسہ ہے. جب آپ نے اسے اپنی زبان سے بھی عطا کر دیا اور اپنے عمل سے ظاہر کر دیا تو وہ گناہوں میں شمار ہوگا. غلط ارادے، چاہے آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں مل رہا آپ کو وہ غلط کام کرنے کا. جیسے آپ کسی ایسی محفل میں آپ کے جاننے والے گئے ہیں اور آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسے جاتی ہے، میں بھی ایسے کپڑے پہنتی. اگر آپ نے اس کا ارادہ بھی کیا، آپ کے پاس توفیق نہیں ہوئی، یعنی وہ آپ نے کام نہیں کیا، تب بھی آپ کے ارادے کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ سوچنے والے کی نیت جو ہوتی ہے، اگر اسے موقع ملے تو وہ کام کر بھی گزرے. اسی لیے اپنے ارادوں کو اور اپنی نیت کو بھی انسان کو پاک رکھنا چاہیے. اور یہ سب ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں قدم جما کے رکھتا ہے، وہ اس کے دلوں کو بہکاتا ہے. آ کر کوئی بھی لمحہ شیطان خالی نہیں بیٹھتا. ہی از ورکنگ کنٹینیوسلی ڈے اینڈ نائٹ، کہ وہ ہمارے اندر آ کے طرح طرح کے جذبات پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، تو جنت میں جانا اتنا آسان تو نہیں ہے. جنت از ٹو ایکسپینسو. کوئی انسان جو دن رات کام کرتا ہے دنیا کے لیے، تو آپ یہ سوچیں جنت کیسے فری میں مل جائے گی؟ صرف اللہ کی رحمت سے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ آپ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یا جو کچھ آپ اپنے نفسوں میں چھپائیں گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا. تو یہ حساب کیا چیز ہے؟ محاسبہ کن چیزوں پہ ہوگا؟ انسان کے ارادے والے عمل کے اوپر. شرک، کفر یا منافقت بھی اس کے اندر آتی ہے، یا پھر وہ مضبوط ارادے جو انسان فیصلہ کر لیتا ہے اس غلط بات کا کہ مجھے موقع ملے گا تو میں ضرور کروں گا اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکے گا. یعنی ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں. آپ سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں،
مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کرے گا. تو کہاں ہمارا یہ گمان کرنا کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اپنے پورے ایفرٹس ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. تو دنیا میں ہو سکتا ہے انسان غلط چیزوں میں لگ کے اپنا ایمان کھو دے، پر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جو ہے ہمارا انتظار کر رہی ہے. اسی لیے ان وسوسوں سے حد درجے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن ایٹ دی اینڈ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خاطر وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب یہاں بات آتی ہے دیکھیے حساب لینے کی، کس طرح کا حساب لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کریے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو سوال اٹھتا ہے کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ سے 2-3 چیزیں پوچھی جائیں گی یا پھر 4-5 سوالات کیے گئے، ایزی کوشچن پیپر بنایا گیا. آپ کے دل میں سوال آتا ہو نا کہ کس طرح کا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آسان حساب کا مطلب بتایا کہ صرف پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کا حساب کتاب لے لیا گیا، جس کا نام اعمال کی اس کی جانچ کر لی گئی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ کے سامنے صرف پیشی کا ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ ہو سکتا ہے اس کو اکیلے میں اس کو یاد کرائے کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے دنیا میں ان کو ڈھانپ کے رکھا تو آج بھی میں ان کو ڈھانپ دیتا ہوں. یہ تو آسان حساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہی نہیں، آپ کو معاف فرما دے گا، جنت میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے. جیسے انسان اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ یوزولی اس کا چرچا کر دیتے ہیں یا اس کو تانے مارنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا کے ان کو تانے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں بھی رسوا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کا آسان حساب لیتا ہے. وہ بندے جو واقعی تائب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگلی آیت میں اسی کے آگے آتا ہے نا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہاں سے اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی بھی کسی طرح کا انٹرفیرنس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو غریب مسلمان بھی جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس کی قربانیاں بہت ہیں، تو اسے جنت میں داخل فرما دے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہ آیت ہے یہ بہت زیادہ سکیری ہے کہ ہمیں یہ سوچ کے ڈر جانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں عذاب بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسا گناہ جو ہم گناہ بھی نہ سمجھ رہے ہوں اور وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ کا سبب بن جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گناہ وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا. گناہوں کو اللہ کی رحمت سے ہی ڈھانپ دیا جا سکتا ہے. جو ظاہر اور دل کی باتیں ہیں وہ سب باہر نکال کر اگر ہماری رکھ دی جائیں، جو ہم دلوں میں سوچتے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے، آپ یہ دیکھیے نا تو کیا حال ہوگا. لوگ اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو کتنی شرمندگی کا سبب ہوگی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک ایک گناہ ایک ایک خیال کو جانتا ہے ہمارے. تو شیطان ہر انسان کے دل میں خوب وسوسے ڈالتا ہے. اس قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارا حساب کتاب کرے گا تو اس وقت میں جو کتاب کی فارم میں ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا، کتاب دی جائے گی، تو کیا کرے گا انسان؟ وہ کتاب کو چھپا لے گا اور یہ دعا کرے گا کہ کاش مجھے نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا. یعنی جو گنہگار ہوگا وہ اتنا افسوس کرے گا، وہ یہ سوچے گا کہ کاش مجھے نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اس افسوس سے بچنے کے لیے آج کیا کرنا ہے؟ آج ہی اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگانا ہے. کیونکہ یہ جو گناہوں کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا دنیا میں ہم کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے ہمیں نہیں دیکھا، نہیں پکڑا، اور اگر ہمیں ذرا سا اسٹیٹس زیادہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو ہم ان لوگوں کو جو ہم سے کم درجے کے ہوں گے ہم ان کے اوپر اپنا رعب جھاڑتے ہیں. ہر طرح کی برائیاں جو ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان لوگوں کو ہر چیز کا جو بدلہ ہے اگر دینے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے اگر ہمارا حساب کتاب ہو گیا تو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو مالک ہے وہی قدرت رکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے خیالات کو، اپنے دل اور دماغ کو، ہر چیز کو اپنے وسوسوں سے پاک رکھیں جتنا ہو سکے. ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے اس کی جو پوری باڈی ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کی گئی ہے. آپ کے سامنے دیکھیے موجود ہے باڈی، مائنڈ، ہارٹ اینڈ سول. تو جو
جس میں جو سول کا جو فنکشن ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے اندر جو خیالات آتے ہیں ہمارے نفس میں، وہی ہمارے دل پہ بھی اثر کرتے ہیں اور اسی کے مائنڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا، پلس ہماری باڈی اس کو پورٹرے کرتی ہے. تو انسانی برین بتایا جاتا ہے کہ اگر اسے سپر کمپیوٹر سے تشبیہ دی جائے تو اس کمپیوٹر کا سائز جو ایک امپائر اسٹیٹ کے برابر ہوگا، اور اس کو چلانے کے لیے 1 ارب واٹ بجلی چاہیے ہوگی. جو کچھ بھی ہمارے دماغ میں سمجھ لیں ایک بلڈنگ کی فارم میں سب کچھ سیو ہوا ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کہ جو کچھ اندر ہے باہر ہے وہ سب چیزوں کا حساب لے گا. سورہ طارق میں آتا ہے کہ جس دن چھپی ہوئی باتیں جانچی جائیں گی، جو دلوں کے اندر ہے، کان، آنکھ اور دل، ان سب سے انڈیویجولی الگ الگ سوال ہوگا. ہر چیز ہماری جواب دے رہی ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ اس کا حساب ہونے والا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا حساب آج ہی لے لینا چاہیے. کل انسان کو حساب دینا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آج ہی اپنا حساب کر لے اگر وہ کل حساب سے بچنا چاہتا ہے. تو یہ شیطان کے وسوسے ہو گئے جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے اندر جتنے بھی وسوسے آتے ہیں شیطانی، اگر وہ چاہے، اگر وہ اس کے ارادے میں، اختیار میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ایسی بہت ساری دعائیں آپ دیکھیں گے، مسنون دعائیں مینشن ہیں احادیث مبارکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں شیطانی وسوسوں سے بچنے کی. ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ شو کی ہے، اور بھی آپ جتنی چاہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی وسوسہ آئے آپ فوراً اعوذ باللہ، کم سے کم اتنا تو آپ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائیے کہ وہ ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے لا کے ڈال رہا ہے. پھر اگلی آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ابھی آپ کو کافی حد تک یہ آیت سمجھ میں آنے لگی ہوگی کہ اس آیت میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی فضیلت کے اعتبار سے یہ آتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم کے خزانوں کے نیچے سے دی گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو جو یہ خزانہ تھا جو عرش عظیم کے نیچے دبا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ خزانہ دیا گیا جو کبھی کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا. ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا نا اسٹارٹنگ میں کہ دروازہ کھلتا ہے، ایک فرشتہ جو نازل ہوتا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اوپر کے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. تو یہ ان میں سے ایک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ 3 چیزیں دی گئی ہیں. ان میں سے ایک کیا تھی؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. باقی کی 2 چیزیں جو آپ کو دی گئی ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے، تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہو گئی. پھر گناہوں کی معافی کا وعدہ اگر انسان شرک نہیں کرتا. تو اس کے بعد تیسری چیز نماز، جو نماز دی گئی تھی ان کے ساتھ یہ 2 آیات بھی دی گئی ہیں. ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ آیات رات میں پڑھ لیتا ہے تو یہ آیات اس کو کافی ہو جاتی ہیں. کہاں سے؟ آمن رسول سے لے کے آخر تک. ٹھیک ہے، پھر 3 دن تک برابر پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی شیطان اس کے پاس نہیں آتا اگر کوئی 3 دن تک برابر یہ آیات پڑھیں. اور بیسٹ یہ ہے کہ ان کو عصر کے بعد شام کے اذکار میں شامل کر لیا جائے. یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے آخر میں آمین کہا کرتے تھے، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو آسمان کے دروازے کھل گئے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات جو ہیں آخری بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو یاد بھی کریں، اور خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، ان کو بھی یہ آیات یاد ہو، یہ حفظ ہو یہ آیات، اور سب رات میں یہ آیات کو پڑھ کر ہی سوئیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری. یہاں پر رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی رسول ہیں جس کا آلریڈی ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا. یعنی اگر آپ دیکھیں گے نا مشرکین سے کہا جا رہا ہے تو ان کو اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی رسول ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، تم جانتے ہو ان کو، ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی. جو کچھ اس پر نازل کیا گیا کتاب اور سنت کی طرف اشارہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ نساء میں بھی آتا ہے آیت نمبر 113 میں، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. تو حکمت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے یا پھر احادیث مبارکہ. تو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لانا. سورہ احزاب میں بھی آتا ہے کہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ آیات اللہ والحکمہ.
اور پڑھتی رہو، ذکر کرتی رہو جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے گھر میں اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے۔ تو حکمت کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ تو حکمت کیسے پڑھی جائے گی؟ کتاب ہی کی فارم میں، یعنی کتاب ہی پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، وہ سنتیں، وہ حکمت میں آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسجد میں ہی تھا، تو جہاں پر آپ رہا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسجد میں آتا، کوئی حدیث آپ بیان فرماتے تو آپ اس کو سنا کرتی تھی، اسی لیے آپ کے پاس بہت ساری احادیث کا ذخیرہ تھا۔ بعد میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث میں بیان کرتا اور حضرت عائشہ یہ فرماتی تھی کہ تم نے یہ حدیث کہاں سے سنی اور اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے تھے کہ یہ حدیث میں نے اس وقت سنی تھی جب آپ اپنی کنگھی پٹی میں لگی ہوتی تھی، یعنی اب دوسرے کاموں میں مشغول ہوتی تھی، اس وقت بھی میں علم حاصل کر رہا ہوتا تھا، اسی لیے یہ حصہ جو آپ سے رہ گیا یہ میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو بما انزلہ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی، یا پھر جو ہمیں قرآن کی فارم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، وما انزلہ الیک۔ اس کے بعد یہ ہے اور مومن بھی ایمان لائے، سارے ایمان لانے والے بھی ان پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی پیغمبر پر اترا ہے، یعنی اس ایمان کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں سب سے پہلے پیغمبر کو ہی خود اپنے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ جو اس پر نازل کی گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس چیز کو بلیو نہ کرتے ہیں وہ دوسروں کو زبردستی کروا لیں، یعنی اگر آپ کا دل خود مطمئن ہوگا تبھی وہ بات آپ دوسروں کو بتائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے پیغمبر کو ایمان لانا ہے، اس کے بعد اہل ایمان بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور دونوں کی ایمان لانے میں کیا فرق ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ مشاہدات کراتے ہیں، تجربات سے گزارتے ہیں، ان کا جو علم ہوتا ہے وہ حق الیقین کے درجے پر ہوتا ہے، جیسے انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اسی لیے وہ کس میں آ جائے گا؟ غیب پر ایمان لانے کی بات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ سب پہ ایمان لانا، یہاں پہ ایمان کس پہ لایا جا رہا ہے؟ بلیونگ ان دا ان سین، جو غیب کی چیزیں ہیں، ایمان بالغیب۔ یہ ایمان بالغیب کی تفسیر میں آتا ہے، کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا، جن رسولوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو ہمارے دور میں بھی نہیں ہے اس وقت موجود، ہم نے رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور جتنے بھی انبیاء یا رسول ہم سے پہلے رسول اللہ سے پہلے گزرے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کی تفسیر ہے۔ اس چیز کو ماننے کے لیے انسان کو وسیع نظر ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا ویژن سوچنے سمجھنے کا براڈ ہونا چاہیے۔ اگر انسان تنگی میں رہ کے سوچتا ہے، تعصب میں رہ کر سوچتا ہے، تو وہ اس کی جو سوچ ہے وہ لمیٹڈ رہتی ہے، وہ غور و فکر بھی نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ غیب کی چیزیں اسے ماننے کے لیے بصیرت چاہیے، بصارت کی ضرورت نہیں، کیونکہ بصارت کیا ہوتی ہے؟ بصارت جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور بصیرت جو انسان اپنی عقل کی یا دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ پیغمبر اور آپ کے ساتھی آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بھیجا ہے، کچھ کو کچھ قوم پہ بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو یہ درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کو کم زیادہ درجہ عطا کریں۔ یہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم لڑنے بیٹھ جائیں یہودیوں عیسائیوں سے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ہمیں فخر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو مقام عطا کر دے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، فضیلت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمارا پارٹ کیا ہے؟ ہمیں ایمان لانا ہے ان سب پر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے آگے کیا آتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور فرق نہیں کرتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا۔ اس کے بعد ایمان لانے والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا اس سے پہلے بھی کہ یہود سے جب کہا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ لیکن ایمان لانے والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آپ سنیں، جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں یا ہم خود اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی حکم آئے تو آپ فوراً اپنی زبان سے ادا کریں سمعنا واطعنا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ اسی لیے کتاب جو ہے متقین کے لیے ہی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، کہ جو انسان سنتا ہے اور سرنڈر کرتا ہے وہی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔
سورہ لقمان کی آیت آپ یہ دیکھیے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ سنتے تو ہیں لیکن اس طرح سنتے ہیں جیسے کہ ان کے کانوں پر بوجھ ہے، ٹھیک ہے. He turns away arrogantly as if he had not heard them. یعنی جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں. As if there was in his ears deafness. کہ وہ بہرے ہیں، انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. So give him tidings of a painful punishment. ان کو پھر عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ سننا نہیں چاہتے ان کو وہ چیز کیسے فائدہ دے گی؟ تو سمعنا واطعنا کا کیا خلاصہ ہے؟ جس طرح رسول نے ایمان کے تقاضے پورے کرے ہیں اسی طرح اہل ایمان بھی آپ کی پیروی میں ایمان کے وہ سارے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں اور سمعنا واطعنا کہتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لاسٹ میں پھر کیا آتا ہے؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. غفران کا کیا مطلب ہے؟ اس کا غفران کا غفران مصدر کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ عاجزی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ سمجھے کہ کوئی انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے تو وہ اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ مطلب حد درجے پیاس، اتنی پیاس کہ اس سے زیادہ آپ کو پیاس لگ ہی نہیں سکتی. تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ پانی پانی پانی. بار بار وہی بولتے ہیں نا، پانی، مجھے پانی. یہ بھی نہیں بولتا کہ مجھے پانی دو، پانی 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 کرتا ہے. اسی طرح جس انسان کو گناہوں کا شدید احساس ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے اور میرے گناہ کتنی زیادہ تعداد میں ہیں، تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ غفرانک. غفرانک کہ اللہ تیری توجہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنی توجہ دے، مجھے گناہوں کو بخش دے. عاجزی کے ساتھ انسان غفرانک غفرانک کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک چیز اور دیکھیے، غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی ہماری دعا پہلے آ رہی ہے اور ہم رب کا نام بعد میں لے رہے ہیں. یعنی اے ہمارے رب. یوزولی ہم باقی دعاؤں میں دیکھتے ہیں نا کہ ربنا سے دعائیں سٹارٹ ہوتی ہیں، پہلے ربنا آتا ہے پھر دعا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پہلے غفرانہ کا اس کے بعد ربنا کہا گیا ہے. یعنی انسان کے اندر اتنی عاجزی ہے کہ وہ اپنے رب سے فوراً بخشش طلب کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو پکار رہا ہے. اور یہ کسے نصیب ہوں گی؟ جو سمعنا واطعنا کہہ کر بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بخش دے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، ہتتن کہا گیا تھا کہنے کی. ٹھیک ہے، ہتتن یعنی معاف کر دے اللہ تعالیٰ. اسی طرح یہ لفظ یہاں پر غفرانک استعمال ہوا ہے. پھر آخری آیت ہماری سورہ بقرہ کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ does not charge a soul except its capacity. یعنی جو کیپیسٹی کے اندر ہے آپ کے، آپ کو صرف اتنا ہی کرنے کو دیا جائے گا، آپ پر unnecessary بوجھ نہیں لادا جائے گا. اس کا ترجمہ دیکھیے کہ ہر شخص کو جو کچھ بھی اس کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو یکلف کا لفظ آیا ہے، کاف لام اور فائز کا روٹ ہے بوجھ ڈالنے کے لیے. کسی کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا تکلف مت کیجیے آپ. ٹھیک ہے، تو وہیں سے یہ لفظ آیا ہے. اور وسعہ میں وسعت سے بنا ہے، یہ واو سین اور عین اس کا روٹ ہے، یعنی برداشت اور طاقت. وہ اس کا لفظی معنی یہ دیکھو. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ وسعت کے اندر انسان کی قوت، اس کا علم، اس کی عقل، اس کا مال جو ہے، اس کی زندگی، جو کچھ بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہوئی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، وہ سب کچھ ہماری وسعت میں آتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دھیان دیجئے اس آیت پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، غفرانک کہہ رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں کہ تم پر ان نیسیسری بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ہر شخص کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کی وسعت کے مطابق اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، اس سے اتنا ہی پوچھ گچھ ہوگی. ٹھیک ہے، جتنا اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. یعنی جتنی زیادہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے اتنا زیادہ ہمارا حساب ہونا ہے. اگر اللہ نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے زیادہ مال دولت اور اسٹیٹس عطا کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہمارے الماری میں کپڑے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں سامان ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ، جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، یا پھر ہم علمی طور سے بہت بہتر ہیں باقی لوگوں سے جو علم حاصل نہیں کر پائے، تو ہمارا حساب اسی کے مطابق ہونا ہے.
اس کو مثال کے طور پہ سمجھیے کہ کوئی ایسی جگہ پہ انسان ایک پیدا ہوتا ہے جو جنگل ہے، صحرا ہے، وہاں پر اسے کوئی علم حاصل نہیں ہوا، تو اس کا حساب کتاب اس انسان کی طرح نہیں ہو سکتا نا، جو شہر میں جس نے اپنی اسٹڈی حاصل کی، پڑھائی لکھائی کی، اس کے بعد وہ جاب کرتا ہے، ارننگ کرتا ہے، بڑے سے گھر میں رہتا ہے. دونوں کا جو میزان ہے وہ الگ سیٹ ہونا ہے، دونوں کا حساب کتاب الگ طرح سے لیا جائے گا. ایک مجنون شخص اور ایک عاقل اور ذہین شخص، ان دونوں کی سمجھ الگ الگ ہے، تو اس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا. ایسے ہی ایک شخص ہے جو جائز کام میں مشغول رہا، اپنا کام کرتا رہا، حلال کمائی کرتا رہا، اور دوسرا انسان جو فارغ ہے، جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، ان دونوں کا حساب اسی کے مطابق ہوگا. پھر ایک اور مثال دیکھیے، جیسے کہ جو لوگ ہیں ابھی جو شادی شدہ نہیں ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت ہے، ان کے پاس اتنی فرائض اتنی ڈیوٹیز نہیں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا اسپینڈ کر سکتے ہیں سیکھنے پڑھنے سمجھنے میں، نیکیاں کرنے میں. اور جو شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ جس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں، ان کا حساب کتاب اس کے مطابق ہوگا. ان کی عبادات جو ہیں وہ اسی میں شمار ہوں گی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا دے دیا ہے. جیسے ہم قرآن میں سیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں اپنے بندوں کو گھریلو زندگی کے، سوسائٹی والی لائف کے، آپ کے یا پرسنل لیول پہ. ٹھیک ہے، ان سب کا حساب کتاب اسی کے مطابق ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ کون کن حالات میں کیا کچھ لے کر آیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن میں ہے. یعنی ہم اپنے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ کے پاس گروی رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اعمال کر کے اپنے آپ کو چھڑانا ہے، ادروائز سزا کے لیے ہم تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہے نا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی. اکتسبہ میں صرف اپنی ذات کے لیے کرنا استعمال ہوا ہے، اور کسب جو ہے جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں نا، لہا ما کسبت، تو کسبہ جو ہے وہ اپنے اور دوسرے دونوں کے لیے کمائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اکتسبہ صرف اپنی ذات کے لیے جو آپ نے کمائی کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر جو خود انسان کماتا ہے، جب تک انسان کچھ کرنے کی نیت نہیں کرتا، وہ کوشش بھی نہیں کرتا، تو اس کو ثواب کس طرح سے کمائے گا؟ اسے انسان کو اگر کچھ کمانا ہے، کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں، تو اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کمانے کے لیے بھی ہمیں خود اٹھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. اور اس دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہم سب جانتے ہیں صدقہ جاریہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال بڑھتا رہے، ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، تو ہمیں اپنے صدقہ جاریہ کی وہ تینوں فارمز چھوڑ کے جانی ہے اپنے پیچھے: بہترین اولاد، مال اور علم، جو ہم دوسروں کو دے سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ انسان کی کوشش ہے. جو جتنا حصہ ڈالے گا اتنا ہی ثواب سمیٹے گا. جتنی اس کے پیچھے کوشش ہے وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے گا. تو ہمارے خرچ کے بغیر نیکی تو ہوتی رہے گی. اگر آپ سوچیں گے نا کہ باقی کے لوگ کام تو کر رہے ہیں، قرآن سیکھنے والے بہت ہیں، اگر ہم نہیں بھی سیکھیں گے تو بھی کام چلتا رہے گا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جس چیز کا حقدار ہوں گے، ہم نہیں ہو سکتے اس کا حقدار. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں بھی اضافہ ہو، یا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے، تو صرف کچھ لوگوں کے سیکھنے سے کام نہیں چلے گا. جب تک کہ پوری امت اپنا عمل نہیں بدلے گی، علم حاصل نہیں کرے گی. اس لیے ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے عمل میں لے کر آئیں، اور اللہ کا پیغام ایسے ہی دوسروں تک پہنچائیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو یہاں پہ جو نسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، نسینا یعنی بھول کر، غفلت میں، حافظے کی کمی کی وجہ سے جو انسان کر دیتا ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا اس غلط کام کو کرنے کا، پھر اس سے جو غلط کام ہو گیا وہ نسیان کے اندر آئے گا. اور خطا جو ہوتی ہے، جو انسان کیا کرتا ہے، اچھا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ غلطی سے اس کا الٹا کام ہو جاتا ہے، اس کے برعکس کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ارادہ تو اچھا تھا لیکن اس سے گڑبڑ ہو گئی، سمجھ میں. ٹھیک ہے، تو نسیان کے اندر کیا ہے؟ بھول کر غلط کام ہونا بلا ارادے، اور خطا میں ناسمجھی سے غلط کام ہونا، صحیح کام کرتے کرتے انسان سے غلط کام ہو جائے. تو اے ہمارے رب، ہم سے دونوں ہی چیزوں پہ مواخذہ نہ کرنا. اور جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ انسان بھول کر کسی سے نماز چھوٹ جائے، یعنی اس کا وقت نکل گیا اور اسے دھیان نہیں رہا، تو اس میں کیا ہے، جیسے اسے یاد آئے اسے فوراً نماز ادا کر لینی چاہیے. اسے یہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگلی نماز اذان جب ہوگی تب میں نماز ادا کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہے کہ انسان کو فوراً اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. جیسے ہی یاد آیا آپ فوراً اس غلط کام کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرن، کہ اے ہمارے اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. اسرن کہتے ہیں ایسی ذمہ داری، ایسا بوجھ جو انسان کو اٹھانا اس کے لیے دشوار ہو جائے.
ایسا بوجھ جو انسان کی کمر توڑ کے رکھ دے، اس کا چلنا مشکل ہو جائے. تو کیا دعا کرتے ہیں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ایسی کوئی ذمہ داری، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم تیرے راستے پر نہ چل سکیں. یعنی ہماری زندگی اتنی مصروف نہ ہو جائے، اتنی آزمائشیں نہ آ جائیں، ہم معاشرے میں اتنا زیادہ بند کے نہ رہ جائیں، صرف دنیا دار بن کے نہ رہ جائیں کہ ہم اچھا اور برا اپنا سمجھ نہ سکیں اور نیکیوں میں ہم پیچھے رہ جائیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی تب ہوتی ہے جب بنی اسرائیل نے اپنے آپ پر بہت زیادہ پابندیاں ڈال لی تھی. پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ان کو عذاب کی فارم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی چیزیں مسلط کر دی تھی جو پچھلے قوموں پہ نہیں تھی، یا پھر انہوں نے خود ساختہ اپنے لیے پابندیاں ایسی گھڑ لی تھی جس سے دین پہ چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. تو کون کون سی چیزیں ایسی تھی، مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے کیا کیا تھا، جب بچڑے کی عبادت کی تھی بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں پوری قوم کو، جن لوگوں نے وہ گناہ کیے تھے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. پھر ہفتے کے دن مچھلیاں جب اللہ تعالیٰ نے منع کی تھی، اس وقت میں جو انہوں نے غلط کام کیا تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دن، چھٹی کا دن جو بتایا تھا، سبت کا دن، اس میں انہیں دنیاوی کوئی کام نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے چربی اپنے اوپر حرام کر لی تھی. یا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے ان کو کاٹنا پڑتا تھا. جیسے ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے نا امت محمدیہ کو، کہ اس کو اچھے سے صاف کریں گے، واش کریں گے تو وہ صاف ہو جائے گا. لیکن اس امت پہ کیا تھا کہ ان کو وہ کپڑا کاٹ کے ہی پھینکنا تھا، وہ صاف نہیں ہوتا، اس طرح پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ بھی ایک کیا تھا، ان کے اوپر ایک بوجھ تھا. پھر اس کے بعد 50 نمازیں ان کو دی گئی تھی، جیسے ہمیں 5 نماز دی جاتی ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ بوجھ کی فارم میں آئیں گے. 50 نمازیں، تو 50 نمازیں تو امت محمدیہ کو دی گئی تھی مینلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ کم کر دی تھی. اگر ہم 50 نمازیں ہی پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا، ہم سے تو 5 بھی نہیں پڑھی جاتی. تو یہ مثال دی میں نے آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی جو انسان کے اوپر بوجھ بن جاتی ہیں. اسی لیے اس امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اننیسیسری بوجھ اٹھوائے. اور ایمان والے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ بوجھ جو گناہوں کے نتیجے میں بھی آپ نے پچھلی امتوں پہ ڈالے، یہ ہم پہ نہ ڈالیے گا کہ ہم یہ نہ اٹھا سکیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. ایسے بوجھ، ایسی ذمہ داریاں جو اسٹرکٹ ہوں، بہت زیادہ شرعی احکام جو بہت زیادہ سخت ہوں، جو ہم نہ کر سکیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے نا کتنی رخصتیں دی ہیں. جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر کوئی پریگننٹ ہے لیڈی تو وہ اپنے قضا روزے بعد میں رکھ سکتی ہے. ایسے حائضہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نماز اس سے معاف کی ہے کہ وہ اتنی تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت کی فارم ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے بوجھ اٹھائیں. ایسے بہت سارے بوجھ ہوں گے ہمارے اوپر، دنیاوی زندگی میں بھی ایسی بہت ساری مشکلیں ہم پر ہوں گی جو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا سولوشن کیا ہے، نہ کوئی مدد دے رہا ہوتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ سے ایسے بوجھ ہٹا دیجئے جو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں. واعف عنا، ہم سے درگزر فرمائیے، یعنی ہم سے معاف کر دیجئے، مٹا دیجئے ہمارے گناہوں کو. کہ واعف عنا کے اندر کیا ہے، درگزر کر دینا، بالکل اریز کر دینے کے لیے آتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، وغفر لنا، کہ بخشش فرما دے ہماری، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما تاکہ ہم آئندہ بھی غلطیاں نہ کریں. ٹھیک ہے، تو معاف کر دینا جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، اور ڈھانپ دے ہماری ان گناہوں کو جو ہم ابھی کر رہے ہیں، اور رحم کر تاکہ ہم آئندہ بھی غلطیاں نہ کریں. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، مالک ہے، ہمارا دوست، مددگار ہے، جس کی طرف انسان مشکلات میں رجوع کرتا ہے. پس تو مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، ہر قسم کے جو کافر ہیں اس کے اندر آئیں گے. کافر قوم کی طرف آپ دیکھیں گے نا، کافر قوم کون سی ہوگی، ایسی قوم، ایسے لوگ جو دین پر چلنے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ مشکل کر دیتے ہیں ہمارے لیے فالو کرنا. ایسا ماحول انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے اس کے عمل کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، اس کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے ایسے ماحول سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور یہ جو مدد کا بتایا نا، فنصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہم کافر قوم سے لڑ سکیں یا ان سے جیت سکیں. تو یہ جو مدد ہے، یہ مدد 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو ایسا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملے جو انکار کرتا ہے ہر چیز کا،
اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلائل فراہم کرے کہ ہم اسے دین کی سچائی سمجھا سکے، دین ثابت کر سکے دین کی سچائی کو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کے پاس جائیں تو ثابت قدم رہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی اس کی باتوں میں آ جائیں اور اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب دوسرا معنی یہ دیا گیا ہے کہ جب ہم جنگ میں دشمنوں کے آمنے سامنے ہوں، کافر قوم کے آمنے سامنے ہوں، تو میدان جنگ میں بھی ہم ثابت قدم رہیں، ہمارا جو سامان جنگ ہے وہ مکمل رہے، اور دوسروں کے رحم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ چھوڑیے گا، مسلمانوں کو فتح نصیب کیجیے گا۔ تو یہ بھی اس دعا کے اندر شریک ہوتا ہے۔ تو ان سے آخری آیات جو ہم نے سیکھی ہیں سورہ بقرہ کی، ان کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ ان کا خلاصہ کیا ہے کہ بندہ مومن جب سارے احکامات اللہ کے جب جان جاتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا ہے تو اپنے اوپر انسان ایک طرح سے اللہ کی رحمت بھی محسوس کرتا ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو بوجھ کی طرح بھی لگتے ہیں، تو اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے سہولت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو سب سے پہلے کیا ہے؟ بینیفٹس دیکھیں ہم نے اس کے۔ پھر ان چیزوں میں جو آرٹیکلس آف فیتھ کہلاتے ہیں، ایمان لانا، یہ ہم نے سیکھا۔ پھر امپورٹنس آف سبمیشن اینڈ ریپینٹنس، جیسے ہم نے غفرانہ کا سیکھا، اور اللہ کے آگے جھکنا، سرنڈر کرنا، سمعنا واتعنا، یہ ہم نے ان آیات سے سیکھا۔ پھر نو سول از برڈنڈ بیونڈ واٹ اٹ کین بیئر، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر ہاؤ ٹو میک دعا ٹو اللہ فار ہز مرسی، جو ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہ ڈالے اور ہمیں معاف فرما دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ پھر لاسٹ میں اللہ از دا اونلی پروٹیکٹر فار مسلمس، یعنی اللہ تعالیٰ کافر قوم کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرمائے۔ سمری کیا ہے؟ کیونکہ ہماری صورت ختم ہو گئی ہے اس لیے اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان آیات سے کیا سیکھا سورہ بقرہ کی۔ اسپیشلی آپ یہ دیکھیے لاسٹ پوری جو سورہ بقرہ ہے اس میں ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا اور ان کا توبہ کا واقعہ پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کا شکر کا ذکر ہے اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ ہم نے پڑھا اس کے اندر، اور ان کا شکر کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کا اظہار کیا اپنا۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی کے بینیفٹس ہم نے سیکھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دین کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کہ جو بھی دین فالو کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ 2 ورسز آف سورہ بقرہ، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم نے سورت کی سمرائزڈ کری ہیں۔ پھر اسپریچول بینیفٹس جو ہم نے سیکھے، عقائد، ایمانیات کی تفصیل ہم نے پڑھی، عبادات کی تفصیل پڑھی، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اس میں ذکر ہے، فرضیت کے درجے پر یہ آتے ہیں، یہ اسپریچول بینیفٹس ہمیں حاصل ہوئے۔ پھر اس کے بعد فیملیل لائف اینڈ ریلیشن شپس کے بارے میں بتایا، حقوق العباد، والدین، رشتہ دار، مسافر، مسکین، ان پر خرچ کرنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں ہم نے اس میں پڑھی۔ پھر اس کے بعد سوسائٹیل ویلیوز اینڈ انٹریکشنز، کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی بار بار۔ حلال کمائی کے بارے میں بتایا، حرام اشیاء سے، شراب سے، سود سے، جوا سے، اور ہم نے ابھی پڑھا سود سے، ربا سے، ان سب سے منع کیا گیا۔ قصاص کا حکم دیا گیا، زندگی کی حفاظت کا۔ پھر انسان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس کے بعد پھر وصیت کا حکم دیا گیا، خواتین کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، نکاح کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں، طلاق اور عدت کا ہم نے پڑھا۔ پھر یتیموں کے حقوق کے بارے میں آیات آتی ہیں، معاملات کے بارے میں، قرض، لین دین، گواہی، یہ سب ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد بحیثیت امت وسط کی ذمہ داری کا احساس، ٹھیک ہے، کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں چنا ہے، اور ہمیں اس کو سیریس ہو کے ادا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان سے امامت لے لی گئی کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اب امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ انہیں یہ کام ادا کرنا ہے۔ اور لاسٹ میں پرسنل کنڈکٹس اینڈ ایتھکس، کہ آیت بر بتائی گئی، نیکی کے اقسام ہم نے سیکھے، اور اختتام پر ہم نے اپنے اللہ سے دعا کی، کیونکہ دعا سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے۔ انسان جو بھی ذمہ داریاں ادا کرے وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اس کمی کو بھی پورا کرنے کے لیے ہمیں دعا کے سہارے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی کر لیں تب بھی ہم وہ نہیں کر سکتے، وہ حق ادا نہیں کر سکتے جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے دعا ہی سے آغاز ہوا، کہ ایمان والے جب دعا کرتے ہیں اللہ اس کے نتیجے میں قرآن نازل فرماتا ہے، اور اس سورت کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی۔ تو سورہ بقرہ میں جو سیکھنے کی باتیں تھی، دیکھیے اٹ از اے مینس آف بلیسنگ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ہم نے احادیث پڑھی تھی اسٹارٹنگ میں، کہ سورۃ بقرہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔
ٹھیک ہے. پھر پروٹیکشن فرام شیطان، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. پھر پروٹیکشن فرام میجک، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر پروٹیکٹ یور ہوم، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. پھر اسپریچول ہیلتھ بھی ہے اس میں، کہ دعاؤں کی قبولیت کا بتایا گیا کہ جو سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، جن کو نہیں آتی آپ ان کو بھی بتائیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھی قرآن کا کوہان ہے. کوہان کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھا ہوگا نا اونٹ کے اوپر جو اس کا ہمپ نکلا ہوتا ہے، تو یہ قرآن کا کوہان ہے. جو کچھ قرآن کے اندر احکامات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اس میں ٹچ کر دیا گیا ہے. یعنی الحمدللہ آپ کی یہ صورت مکمل ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو پورے قرآن کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ سارے اس صورت میں ٹچ کر دیے گئے ہیں، جو ہمیں پڑھنے ہیں، جو ہمیں سیکھنے ہیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کلیئر کرتا جائے گا. اور لاسٹ میں آپ نوٹ کر لیجئے گا ان کو، بعد میں بھی میں پوسٹ کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. یہ مین جو بینیفٹس ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ سے کیا سیکھا تو کم سے کم یہ پوائنٹس آپ کے ٹپس پہ ہونے چاہیے کہ ہم نے یہ چیزیں تو سیکھی ہیں. اٹ از ہیلپ فل فار لو موڈس، ریسریکشن ڈے انٹرسیشن، یعنی آپ کو آخرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شفاعت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کی نالج بڑھتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، ہمیں نالج بڑھانی چاہیے. اس کے علاوہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے یہ صورت. نائٹ میئر اینڈ ایول آئی پروٹیکشن، جادو سے یا حسد سے جو بھی وہ ہے نظر بد اس سے بچاتے ہیں. کاؤنٹ لیس بلیسنگز اس کے اندر ہے، جیسے ہم نے آخری آیات بھی پڑھی. پھر جنت کی گارنٹی کن لوگوں کے لیے ہے وہ ان آیات میں آتا ہے. سورہ بقرہ کی جتنی بھی آیات ہیں ہیل فائر سے شیلڈ کا کام کرتی ہیں، پلس سیف گارڈز اگینسٹ ویچ کرافٹ، کہ جیسے رقیہ کا بھی بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. اس کی بہت ساری آیات رقیہ کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہیں. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے سورہ بقرہ کے امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں دیکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو اچھے سے سمجھنے کی اور اسے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ایک بار اس لاسٹ والی آیات کی آپ تلاوت سن لیجئے جو ہم نے پڑھی ہیں، تاکہ ہم اس کو اور اچھے سے سمجھ سکیں اور ہم نے کیا پڑھا اسے ہم انالائز کر سکیں. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.